अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक व मौजू है जिंदा या मुर्दा बच्चे की नमाज जनाजा पढ़नी जायज है कि जायज नहीं है। इसी तरह से किस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और किस बच्चे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और इसी तरह से क्या नाबालिग बच्चा फौत हो जाए तो उसकी तरफ से अगर कोई नमाज जनाजा न पढ़े तो क्या वो गुनहगार होगा या न पढ़ना जायज है। इसी तरह से मैं वो भी बातें रखूंगा आपके सामने कि अगर घर के अंदर नाबालिग बच्चा फौत हो जाए और घर में 2 ही आदमी हों, वो भी मर्द, तो किस तरीके से खड़े होकर के नमाज जनाजा उसकी तरफ से पढ़ेंगे। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पूरी दलील के साथ, पूरे हवाले के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर व बेशतर मुसलमान यही समझते हैं कि बच्चा माँ के पेट में मुर्दा हो और मुर्दा ही पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अक्सर व बेशतर मुसलमान ये नहीं जानते हैं कि अगर नहीं पढ़ाई जाए तो ये भी जायज़ है और कोई अगर ना पढ़े तो गुनाहगार नहीं होगा। तो आइए हम इस ताल्लुक से अहले इल्म के 2 अक़वाल, 2 दलीलें दोनों तरफ के आपके सामने रखते हैं। तो इस ताल्लुक से पहली दलील हम ये रखते हैं उन उलमा की, उन अहले इल्म की जमात की जो ये कहते हैं कि बच्चे की नमाज जनाजा ये पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी। लेकिन उस बच्चे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी जो बच्चा 4 महीने से पहले मुर्दा पैदा हो। आइए देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल तिफ्लु युसल्ली अलैहि, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। देखिए सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1944 और सुनन तिर्मिजी में हदीस नंबर 1031 और सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1507 और इसकी सनद सही है। इस हदीस से पता चला कि यह आम हुक्म है कि बच्चा अगर नाबालिग है तो उसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा नामुकम्मल, यानी बच्चा कंप्लीट 9 महीने में होता है, हकीकी सूरत में, असल सूरत में, तो कहा अहले इल्म ने कि अगर कोई बच्चा नामुकम्मल यानी 4 माह के बाद 9 महीने के अंदर और असल वक्त से पहले पैदा हो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तमाम पैदा होने वाले बच्चे पर नमाज अदा की जाएगी। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 3180 पर। इस हदीस से पता चला कि ना तमाम पैदा होने वाले बच्चे पर नमाज अदा की जाएगी। ना तमाम बच्चा कौन है? जो बच्चा 4 महीने के बाद 9 महीने के अंदर मुर्दा पैदा हो या पैदा होने के बाद इंतकाल कर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी।
اسی طرح سے اہل علم نے کہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر، جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. لہذا بچہ 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد ضائع ہو جائے، فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، مر جائے، تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں پڑھی جائے گی. یعنی 4 مہینے سے پہلے اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے نابالغ بچہ 17-18 مہینہ کے اندر اگر فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ بھی نہ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابالغ بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نماز جنازہ ادا کیے ان کو دفن کر دیا. دیکھیے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3187 پر، یعنی یہ 17-18 مہینے کے تھے جب ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، اور اس کی سند حسن ہے. اب ہم آپ کے سامنے وہ دلیل رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر نابالغ بچہ انتقال کر جائے، مر جائے، اور 2 مرد ہوں تو وہ کس طرح سے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کریں گے، کس طرح سے وہ نماز پڑھائیں گے. تو ایک بات جان لیجئے کہ اگر گھر میں کوئی نابالغ بچہ انتقال کر گیا ہے تو گھر میں بھی اس کی نماز ادا کر سکتے ہیں جنازہ کی، اور اگر باہر سے کسی عالم کو بلا کر کے پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. جیسا کہ ابو طلحہ کے بیٹے عمیر فوت ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے گھر میں عمیر کی نماز جنازہ پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہوئی. وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا، گھر کے اندر کوئی اور نہیں تھا. جیسا کہ شرح مانی الآثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508 اور المستدرک علی صحیحین میں للحاکم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 اور حدیث نمبر 1350 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی سند کو امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے. یعنی یہ حدیث کی سند صحیح ہے. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ گھر میں اگر نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی اگر نماز جنازہ ادا کریں گے تو جو امام ہوگا، جو امامت کرانے والا ہوگا، وہ آگے کھڑا ہوگا، اور جو دوسرے مرد حضرات ہوں گے، اگر 2 ہی آدمی ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی مرد جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. اسی طرح سے مقتدی جو ہے اس کے پیچھے اگر گھر کی کوئی عورت ہے تو اس کے پیچھے کھڑی ہو کر کے نماز جنازہ ادا کرے گی. اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹے کی وفات پر نماز جنازہ ماں ادا کر سکتی ہے، مقتدی بن کر کے مرد کے بالکل پیچھے کھڑی ہو کر کے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا.
اور عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر 2 آدمی ہوں اور وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہوں جماعت سے، تو فرض نماز میں اسی طرح سے نفل نماز میں یہ جماعت سے پڑھیں گے تو جو امامت کرائے گا ان کے بغل میں داہنے سائیڈ میں مقتدی کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے گا. لیکن نماز جنازہ کے اندر اس طرح نہیں کھڑے ہونا ہے، بلکہ امامت جو کرے گا وہ آگے کھڑا ہوگا اور اس کے بالکل پیچھے ایک مقتدی مرد ہے تو اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کرے گا. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھنی ہے اگر بچے کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے؟ تو اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تمام پیدا ہونے والے بچے پر نماز ادا کی جائے گی اور اس میں اس کے والدین، اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3180 پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عام طور پر جو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 4 تکبیرات نماز جنازہ میں کی جاتی ہے. تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر، درود پڑھنی ہے، اور وہ درود پڑھنی ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو ہر نماز میں تحیات کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو تحیات والی جو درود ہے وہ درود پڑھنی ہے دوسری تکبیر کہنے کے بعد. اسی طرح سے تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے خاص طور سے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیر دینی ہے، ایک سلام. دونوں طرف سلام پھیرنے والی روایت حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نماز جنازہ کے اندر صرف داہنی طرف ایک سلام پھیرنا ثابت ہے صحیح حدیث سے، جیسا کہ مستدرک الحاکم اور سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس میں صرف داہنی طرف سلام پھیریں، دونوں طرف سلام نہ پھیریں. فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، دیگر نمازوں کے اندر 2 سلام ثابت ہے، دونوں طرف سلام سے پھیرنا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام ثابت ہے صحیح حدیث سے، 2 طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے کرنے سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.